نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ رب العزت کا قیمتی اور بہترین تحفہ ہے انسان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں برداشت کرتا، بلکہ چھوٹی سی تکلیف دیکھ کر انسان بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، اور اسی اولاد کے لیے ایک انسان 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کام کرتا ہے، 12 گھنٹوں کی بجائے 14 گھنٹے کام کرتا ہے، تاکہ میری اولاد پرسکون زندگی گزارے۔ جو تکالیف مجھے پہنچی، جو مصیبتیں میں نے برداشت کی، وہ تکالیف اور مصیبتیں میری اولاد کو برداشت نہ کرنا پڑیں، اور ہر قسم کی سہولت دینے کی انسان ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور اولاد کی محبت آج سے نہیں، جب سے کائنات کا وجود آیا اولاد کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی۔ چاہے دنیا میں انبیاء آئے، اولیاء آئے، صلحاء آئے، ائمہ اور مجتہدین آئے، اللہ رب العزت نے سب کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت ضرور رکھی۔ انسان تو پھر انسان ہے، جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ خونخوار درندے، چیر پھاڑ کرنے والے خونی جانور جو کہلاتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد پر تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کی ڈالی ہوئی محبت ہے جو ہر مخلوق اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور اسی کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے اپنا سکون اور آرام بھی قربان کر دیتا ہے۔ اور انسان چونکہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک بنے، میری اولاد کا معاشرے میں نام ہو، اس اولاد کی وجہ سے میرا عزت اور وقار ہو معاشرے میں، میری اولاد کا عزت اور وقار ہو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر ایسا کرو، یہ دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ پھر اولاد کا مل جانا یہ بھی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کا مل جانا انسان کا اس میں کمال نہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی محض عطا ہے جس کو مل جائے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہتے ہیں بچے عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بچیاں ہدیہ کر دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں۔ پھر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی کا جواب اللہ رب العزت نے خود عطا فرمایا، انہ علیم قدیر، وہ زیادہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کس کو بیٹے دینے ہیں،
کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کس کو دونوں دینے ہیں اور کس کو بانجھ رکھنا ہے۔ وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جس کو مل جائیں اولادیں یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے، اور بہت دفعہ وہ احتیاط کرتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور شیطان کے شر سے یہ کس طرح محفوظ رہیں، اس کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی اولاد کو نظر نہ لگ جائے۔ اب پریشان ہوا پھرتا ہے، مارا پھرتا ہے، کبھی ایک آدمی کے پاس دم کرانے کے لیے، کبھی دوسرے کے پاس دم کرانے کے لیے۔ بچہ کمزور ہوا جا رہا ہے، رو رہا ہے، نظر لگ گئی ہے، اب بہت پریشان ہے، کیا کرے؟ میرے بھائیوں، وہ دم بتانے لگا ہوں جو میری نظر میں بہترین دم ہے۔ دو مقدس ترین انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو وہی دم کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی دم کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس دم کو اللہ کے نبی اپنے پیارے نواسوں پر کم کر رہے ہوں، اس سے بہترین دم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس دم کو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر دم کر رہے ہوں، اس سے بہترین کوئی دم ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الفاظ کو ضرور یاد فرما لیں تاکہ اپنی اولاد کے اوپر خود دم کریں اور ان الفاظ کے ساتھ دم کریں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ انتہائی سریع الاثر ہے، بہت جلدی اثر کرنے والا دم ہے۔ اس سے بہتر اور دم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیارا حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی محبوب ترین نواسوں کے اوپر وہی دم کر رہے ہیں، اور آج بھی دن پر درود ہم بھیج رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اپنے ان بیٹوں کے اوپر جو بعد میں خود انبیاء بنے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی وہی دم کر رہے ہیں۔ یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ 100% نتائج ملیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کا فائدہ رونما ہوگا۔ وہ واقعہ کیا ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ ویقول ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتے تھے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے وہ سنیے گا۔ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے کلمات تامہ کی، ہر شیطان کے شر سے، ہر زہریلے جانور سے اور اثر ڈالنے والی آنکھ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں ساتھزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق پر بھی ان کلمات سے دم کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو،
ان سے بڑھ کر اور کیا مبارک دم آپ کو ڈھونڈ کر دیا جائے۔ دم کے کلمات دوبارہ سماعت فرما لیں۔ کلمات اس طرح ہوں گے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ الفاظ ہیں دم کے، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے اور 3 مرتبہ بعد میں، اور درمیان میں اس دعا کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا جائے تو اللہ پاک بچوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے، زہریلے جانوروں سے اور نظر بد سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی شیطان کے شر سے، نظر بد سے اور زہریلے جانوروں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔